أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. وہ اللہ جو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور بار بار مواقع فراہم کرتا ہے کہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے. کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی. رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آ رہے بزم عطا کون ہے. اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل. ان کی عزت کا باعث نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے. میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں. اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامبر کیا بلا ہے صبا کون ہے. ابتدا بھی وہی انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے خدا بھی وہی. جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے. وہ حقائق ہوں اشیاء کے یا خشک و تر، فہم و ادراک کی زد میں ہے سب مگر. ما سوا ایک اس ذات بے رنگ کے، فہم و ادراک سے ماورا کون ہے. انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین صحابہ پھر جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مانتے ہیں تجھے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. السلام علیکم ناظرین، ایس ایف ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں حاضر آپ کا ہوسٹ زاہد خان. اور آج 7واں رمضان ہے اور ہماری محفل اسی طرح سے سجی ہوئی ہے. ابھی جو تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے وہ تھے ہمارے ساتھ قاری حسیب شاہد صاحب جو کہ سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت فرما رہے تھے. تو ابھی ہم پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے سجاد حیدر نقشبندی صاحب، اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میاں محمد بخش صاحب کے جو ماں باپ کے شان میں جو اشعار ہیں وہ آپ ضرور پیش کریں. ضرور. وارو واری سب نے جانا،
سب دا قبر ٹھکانا ماں پہ اپنا راضی کر لو جس نے جنت جانا ماں ورگی کوئی شے نہ جگ تے جڑے دل دے درد منڈاوے کنڈا جے پتر نو چھبدا او درد ماواں نو آوے بھائی بھائیاں دے سجن ہلدے بھائی بھائیاں دے سجن ہندے بھائی بھائیاں دیاں باواں پھر باپ سراں دے تاج محمد او ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پھر باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے آقا نے میرے آقا نے فرمایا تساں کر لو خدمت مادی پھر جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لو صورت مادی اچیاں لمیاں ہر ایک چیز بازاروں لب دی پر نہیں لب دیاں جے ماں ہر ایک چیز بازاروں لب دی پر نہیں لب دیاں جے باپ مرے سر ننگا خلدا جبیر مرن کنڈ خالی پھر ماں باج محمد بخشا ایتھے کون کرے رکھوالی
دے جے باپ مرن کر ویلا مر جاندے نے ویر جنا دے او اجڑ جاندا جے میلا مر جاندے نے او ویر جنا دے اجڑ جاندا جے میلا لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے کنوں دساں حالے لے او یار حوالے رب سورج او چانن لے گئے او نالے ماشاءاللہ سبحان اللہ سجاد بھائی آپ بڑے عرصے بعد آپ نے سماع باندھ دیا اور جس طرح کہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے اور یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جو بھی سنتا ہے میرا خیال ہے کہ ان کی جو اپنے بھائی کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ جو پیار ہے وہ ایک دم سے آپ اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس کلام کی میں سمجھتا ہوں کہ خاصیت ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بہت اور ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہوں گے, ان کے ساتھ سیگمنٹ ہمارا ہوگا, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے روزہ اور صحت کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا نام لینا میں ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ سی فریٹ ایڈوائزرز, فریٹ فارورڈنگ کمپنی, ریٹرو پیزا اور ووڈ انٹیریئر فرنیچرز, پیراڈائز سیکر اسکول سسٹم, سندرس فاؤنڈیشن اور دامنی کلیکشن. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آ کے باقی سیگمنٹس کی طرف چلیں گے. ایس ایف ٹی وی کی یہ ہے لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان. ایس ایف ٹی وی اس بار اپنی اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان میں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے کچھ الگ, جس میں جیتنے والے خوش نصیبوں کے لیے ہوں گے ایس ایف ٹی وی کی جانب سے شیلڈز, سرٹیفکیٹ اور دیگر قیمتی انعامات. جی ہاں, آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے مقابلے حسن کرت, مقابلے حسن نعت, کوئز کمپٹیشن اور اسپیچ کمپٹیشن. تو دیر مت کریں, دیے گئے نمبر پر ابھی رابطہ کریں اور بن جائیں اس پروگرام کا حصہ. اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان کو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے ایس ایف ٹی وی چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں. ایس ایف ٹی وی اس بار اپنی اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان میں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے کچھ الگ, جس میں جیتنے والے خوش نصیبوں کے لیے ہوں گے ایس ایف ٹی وی کی جانب سے شیلڈز, سرٹیفکیٹ اور دیگر قیمتی انعامات. جی ہاں, آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے مقابلے حسن کرت, مقابلے حسن نعت, کوئز کمپٹیشن اور اسپیچ کمپٹیشن. تو دیر مت کریں, دیے گئے نمبر پر ابھی رابطہ کریں اور بن جائیں اس پروگرام کا حصہ. اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان کو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے ایس ایف ٹی وی چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں.
SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनामात। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्न किरत, मुकाबले हुस्न नात, क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SFTV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनामात। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्न किरत, मुकाबले हुस्न नात, क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SFTV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज शब इबादतें, वो बरकतों की सावतें आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SFTV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम। और यही नहीं बल्कि शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर हजरात भी बनेंगे हमारे शो का हिस्सा, जो आपको बताएंगे रोजे की अफादियत मेडिकल साइंस से। और मैं हूँगा आपके साथ बराह रास्त रोजाना 3 से शाम 5 बजे तक। तो देखना मत भूलिएगा स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान, आपके पसंदीदा होस्ट जाहिद खान साहब के साथ सिर्फ SFTV पर। SFTV इस बार अपनी स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान में आपके लिए लेके आ रहा है कुछ अलग, जिसमें जीतने वाले खुश नसीबों के लिए होंगे SFTV की जानिब से शील्ड्स, सर्टिफिकेट और दीगर कीमती इनामात। जी हाँ, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे मुकाबले हुस्न किरत, मुकाबले हुस्न नात, क्विज कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। तो देर मत करें, दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें और बन जाएं इस प्रोग्राम का हिस्सा। स्पेशल रमजान लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमजान को देखने के लिए अभी हमारे SFTV चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। वो सहरियों की बरकतें, इफ्तारियों की राहतें, वो दस्तरखां की जीनतें, वो नेमतों की बारिशें, वो रोज शब इबादतें, वो बरकतों की सावतें आई हैं फिर समेट लो रमजान की सब नेमतें। पिछले साल SFTV के स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान को आपने अपनी मोहब्बतों से जो पजीराई बख्शी, इस बेपनाह अकीदत के पेशे नजर SFTV ला रहा है स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन इनाम रमजान, जिसमें पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे
ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام، اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے۔ اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان آپ کے وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخواں کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں، آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں۔ پچھلے سال ایس ایف ٹی وی کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر ایس ایف ٹی وی لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام، اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے۔ اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ صرف ایس ایف ٹی وی پر۔ وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخواں کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں، آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں۔ پچھلے سال ایس ایف ٹی وی کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر ایس ایف ٹی وی لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام، اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے۔ اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ صرف ایس ایف ٹی وی پر۔ وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخواں کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں۔ رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، اور ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان سعید، ڈرامہ آرٹسٹ، اور ان سے چل کے بات کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے اور سندرس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ان کا ایکسپیرینس جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسا گزرا ہے ماشاءاللہ؟ مجھے لگ رہا ہے ابھی آپ میرے خیال ہے شوٹ پہ ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب ہم نے کیا ہے، لیکن تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے۔ ایک تو رمضان کے حوالے سے، دوسرا سندرس فاؤنڈیشن ماشاءاللہ آپ نے وزٹ بھی کیا، سندرس فاؤنڈیشن کو آپ نے ان بچوں سے بھی آ کے ملے۔ پہلے تو ہمارے ویورز کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا سندرس فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ جی جی، اور بس میری ریکویسٹ ہے کہ اتنا ان بچوں کا خیال رکھ سکیں، اس میں آپ کا جو ادارہ ہے
اس میں زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں کیونکہ بچوں کو آئی تھنک روز نئے خون کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو اچھا سلمان بھائی, رمضان کے حوالے سے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پورے رمضان میں جو ہوتا ہے وہ پورا سال, یعنی کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم نے ڈونیشن وغیرہ, زکوٰۃ, خیرات, عطیات لوگ جمع کرواتے ہیں اور انہی پیسوں پہ وہ پورا سال جو ہے ان بچوں پہ یوٹیلائز ہونے ہوتے ہیں, بجٹ بننا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس ٹائم آپ کو سن رہے ہیں اس ویڈیو کے تھرو, اس پروگرام کے تھرو, کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو؟ میں نے وہی کہا نا کہ میں ہی دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کا جو بھی ہے وہ ڈونیٹ کریں, اور صرف رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. تو میں جتنی بچوں کی ہیلپ ہو سکے, ان کی زندگی کا تعلق ہے, تو روز بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, خون بننا بند ہو جاتا ہے, تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے اگر ہم لوگ بچوں کے لیے ڈونیٹ. اچھا, اس کے علاوہ سلمان بھائی آپ سے لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ تھیلیسیمیا کو روکنے کا جو ایک واحد حل ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ ٹیسٹ دونوں کے ہونے چاہیے اور پھر جا کے ہم تھیلیسیمیا کو ختم کر سکتے ہیں. تو یوتھ جو ہے وہ اسپیشلی آپ کے بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے, یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گے تھیلیسیمیا سے اگر ہم نے بچنا ہے تو ٹیسٹوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ بالکل, شادی سے پہلے آئی تھنک لڑکا لڑکی دونوں کے سارے ٹیسٹ ہونے چاہیے, کیونکہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اکثر کزن میرجز میں بھی ایسی بیماریاں نکل آتی ہیں. تو آئی تھنک سارے ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے, آپ کی زندگی کا, آپ کی نسل کا سوال ہوتا ہے. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ ٹیسٹ کروائیں اپنے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو جو کچھ ہونا ہوتا ہے پہلے ہو جاتا ہے, جو دنیا میں آنے والا ہوتا ہے اس کو کم سے کم یہ بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. چلیں سلمان بھائی, بہت شکریہ, آپ اس ٹائم شوٹ پہ بھی ہیں, اور تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں سے جو ہے ہمیں ٹائم دیا, اور تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ, اپنا خیال رکھیں. یو ویلکم. تھینک یو. جی, یہ تھے سلمان سعید جو کہ ایک آرٹسٹ ہے, جانتے ہیں آپ, ڈرامہ آرٹسٹ ہیں, اور سندر فاؤنڈیشن کا لاسٹ جب انہوں نے وزٹ کیا تھا تو بچوں میں مل کے تب سے ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ موقع پہ جو ہے ہمارے ساتھ چلتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا نام ویسے کسی کو نہیں دیتے ہیں, کسی کے بارے میں یہ اس طرح کی چیزیں نہیں بولتے جب تک وہ خود فزیکلی دیکھ نہیں لیتے اور ان چیزوں کو انالائز نہیں کر لیتے. تو تھینک یو سو مچ سلمان بھائی, آپ نے ٹائم دیا. اور ابھی ہم چلتے ہیں, ہمارا جو سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالسلام رانا صاحب, اور ان سے چل کے ہم بات کرتے ہیں روزہ اور صحت کے حوالے سے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روزہ رکھنے سے انسان کی جو دماغی صحت کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں, وہ چاہے اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں, وہ اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ روزے سے جو ہے نا وہ کیا اچھے اثرات ہیں جو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. جس کے اندر ڈپریشن اور انزائٹی کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. بائی پولر ڈس آرڈر ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے, جس طرح آپ جو محاورہ استعمال کرتے ہیں نا, پل میں تولا پل میں ماشا, صحیح, مطلب ایک ٹائم پہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے پیشنٹ, کرائے کر رہا ہوتا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد ہی جو ہے نا اس کے زور زور سے ہنس رہا ہوتا ہے. یعنی کہ بائی پولر دو پولز جو ہے نا اس کے بن جاتے ہیں ایکسٹریم پہ. تو دوسرا مینیا جو ہے نا ایک ایشو ہوتا ہے. مینیا بھی ہم کسی کو بھی کہتے ہیں یہ مینک, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہائپر ایکٹیو, ٹھیک ہے, اپنے اوپر اس کا کنٹرول جو ہے وہ کم ہے. اس کے علاوہ شیزوفرینیا ایک بیماری ہوتی ہے دماغی. تو شیزوفرینیا وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اس کے اندر جو پیشنٹ ہے وہ مختلف قسم کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ موجود نہیں ہوتی. مختلف چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ موجود نہیں ہوتی. تو ان ساری بیماریوں کے اوپر جدید سائنسی تحقیق کے مطابق اس کے روزے کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. صحیح. اور یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں جو اچھی, جن کی بات کریں, ڈیفینیٹلی روزہ جو ہے وہ, جس طرح ہم نے لاسٹ ایک بات بھی کی تھی کہ جو روزہ کے اوپر یقین نہیں بھی رکھتے جو غیر مسلم, وہ بھی یہ اس کو ایک ایز اے تھراپی بھی لیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کے کوئی اچھے اثرات ہی ہوتے ہوں گے. تو کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو اس سے رونما ہوتی ہیں روزے کی, اور دماغ پہ اسپیشل جو ان کا اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل, بہت اچھی جو ہے نا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دماغی امراض لاحق ہوتے کیوں ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. دماغی امراض جب لاحق ہوتے ہیں
تو کسی نہ کسی کیمیکل امبیلنس کی صورت میں ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے ایک راشے کی بیماری ہے, ٹھیک ہے, راشا جس سے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کے, جس کو پارکنسن ڈیزیز کہتے ہیں. وہ بیسیکلی ہمارے دماغ کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے ڈوپامین, اس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ جو ڈپریشن وغیرہ ہے وہ سیروٹونین کی ایک کیمیکل ہے, اس کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی طرح ایپینیفرین ایک کیمیکل ہے, اس کی کمی کی وجہ سے بھی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. صحیح. تو ایک انسٹیٹیوٹ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجنگ امریکہ میں, انہوں نے فاسٹنگ کے حوالے سے اور یا روزے کے حوالے سے تحقیق کی, اور بہت اچھی مطلب ایک بڑے لیول کے اوپر انہوں نے اس پہ ریسرچ کی. اور ان کا جو کنکلوژن تھا, جو اس کا تحقیق کا رزلٹ تھا, وہ یہ تھا کہ روزہ رکھنے سے دماغی جو امراض ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیسے ہوتے ہیں, انہوں نے اس کا میکانزم بھی جو ہے نا بتایا. انہوں نے بتایا کہ جو نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیزز ہیں وہ نیورو ڈی جنریٹو پروسیس جو ہوتا ہے نا, روزہ اس کو روکتا ہے. پارکنسن ڈیزیز کے اندر بیسیکلی نیورو ڈی جنریٹو پروسیس ہی ہو رہا ہوتا ہے. ڈی جنریٹو پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ توڑ پھوڑ شروع کر دینا نا کسی چیز کی. تو ہمارے جو دماغ کے اندر جو نیورونز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو ڈوپامین پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں, جو کیمیکل میں نے پہلے ذکر کیا, تو ڈوپامین پیدا کرنے والی نیورونز کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے, ڈوپامین کی کمی ہو جاتی ہے اور پارکنسن ڈیزیز ہو جاتی ہے. تو جب جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا, تو ڈوپامین یہ جو توڑ پھوڑ کا عمل ہے یہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ایک عمل ہوتا ہے نیوروجینیسس. نیوروجینیسس یعنی نئی نروز کا بننا. ٹھیک ہے. اور جو ان کے درمیان نروز کا آپس میں کنیکشن ہوتے ہیں ان کا بہتر ہونا, اور اس کی وجہ سے بھی ڈوپامین کے لیول جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کیمیکل ہم نے پہلے ذکر کیا سیروٹونین, ٹھیک ہے, سیروٹونین کی پروڈکشن بھی جو ہے وہ اس کے لیولز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور جو ایپینیفرین میں نے بتایا, تو ایپینیفرین کے لیولز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, ابھی تو ہم نے یہ بات کی نا اس کے اوپر, ابھی ہم موڈ ڈس آرڈر کے اوپر آتے ہیں. موڈ ڈس آرڈر یا ڈپریشن بھی ایک بیماری جس پہ ہم پہلے ڈیٹیل سے تو کر چکے ہیں, لیکن اس کو بھی ہم ٹچ کر لیتے ہیں. تو اس پہ جو ہے نا ایک کیلیفورنیا کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, انہوں نے اس پہ ریسرچ کی, اور انہوں نے اس کا یہ رزلٹ اخذ کیا کہ روزہ رکھنے سے موڈ ایلیویشن ہوتی ہے, یعنی موڈ جو ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے, موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, موڈ سوئنگز جن کو آپ کہہ لیں, جب یہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو آپ ان کو موڈ ڈس آرڈرز کہہ دیتے ہیں. تو ایک تو روزہ موڈ ایلیویشن کراتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی موڈ اچھا ہو جاتا ہے. دوسرا جو ہے یہ اس کی جو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ, ٹھیک ہے, موڈ ایلیویشن کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے. میڈیسن کی ایفیکیسی جو ہے نا وہ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو ساری چیزیں ویسے آٹومیٹکلی جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں میں. جی. تو ایک انسٹیٹیوٹ ہے ماسکو انسٹیٹیوٹ آف سائیکیاٹری, ٹھیک ہے, انہوں نے تحقیق کی شیزوفرینیا کے اوپر. جیسے میں نے پہلے بتایا نا, شیزوفرینیا کے اندر پیشنٹ کو جو ہے چیزیں انٹرپریٹ کرنے کے اندر پرابلم آتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. مثلا وہ آوازیں وہ سنتا ہے جو ہوتی نہیں ہے. اگر اس کو کہیں پہ مطلب روڈ پہ گرمیوں میں جا رہا ہو بائک پہ, تو اس کو نا آگے ایسا لگے گا کہ روڈ پہ پانی کھڑا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ریت کو دیکھ کے یہ گمان آتا ہے کہ یہ پانی ہے, دور سے آپ دیکھیں نا ریت کو, ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی نہیں ہیں تو وہ پیشنٹ وہ فیل کرتا ہے. تو شیزوفرینیا کے پیشنٹ جو ہیں ان پہ بھی ماسکو انسٹیٹیوٹ آف سائیکیاٹری میں ریسرچ ہوئی. انہوں نے 25 دن کے لیے پیشنٹس کو, اور بہت زیادہ انہوں نے پیشنٹس لیے سیمپل کے طور پہ, ان کو اپنے پاس رکھا, فاسٹنگ تھراپی کرائی, اور دن میں 15 سے 18 گھنٹے جو ہے نا ان کو مطلب بھوکا رکھا. ٹھیک ہے. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 70% جو ان کی بیماری تھی نا, وہ 70% حد تک اس میں کمی آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پینک اٹیکس بھی آتے ہیں کچھ لوگوں کو. پینک اٹیکس ایسے مطلب گھبراہٹ بہت زیادہ شروع ہو جانا, جھٹکے لگنا, ٹھیک ہے, اور تو بہت زیادہ گھبراہٹ کی وجہ سے نا, تو پینک اٹیکس بھی آنا جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں جو لوگ روزے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بائی پولر ڈس آرڈرز کا میں نے ذکر کیا, تو بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے نا اس کے اندر بھی مزید بہتری آتی ہے. اس کے علاوہ جو مینک پیشنٹ ہوتے ہیں, جن کو مینیا ہوتا ہے, ہائپر ایکٹیو
جن کا دماغ ہو جاتا ہے، یعنی صحیح ان کو نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب مطلب میں آپ سے کہوں گا نا کہ ظاہر صاحب آپ کیسے ہیں، یہ ایک نارمل میں نے بات کی، لیکن جو مینک پیشنٹ ہوگا نا وہ یہ سوچے گا یار اس نے مجھے 3 دن ہو گئے یہ بات نہیں کی کہ ظاہر صاحب آپ اوور تھنکنگ شروع کر دیں گے، ان کا تھنکنگ پہ ان کا کنٹرول نہیں رہے گا. تو ان لوگوں کے لیے بھی جو روزہ ہے یا فاسٹنگ ہے وہ بہت زیادہ بہتری پیدا کرتا ہے ان کے اندر. تو جو روزے دار ہیں بیسیکلی روزہ کرتا کیا ہے، سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے ان لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے. اور جو اوور تھنکنگ ہے اس کو کم کرتا ہے، یعنی جو باڈی ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی ریلیکس موڈ پہ اور کم انرجی کے اندر رہتی ہے. اور جو دماغی امراض ہیں ان کا اصل پرابلم ہی یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہوتا. مطلب یہ کسی بھی ٹائم پھٹ جائیں گے، آپ سے غصے میں بات کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. کسی بھی ٹائم ہنسنا شروع کریں گے تو ان کا ہنسی پہ کنٹرول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب وہ جب برش کر رہے ہیں تو ان کو مطلب برش کرتے ہوئے یہ فیل ہوگا یار ابھی میرے دانت صاف نہیں ہو، آدھا گھنٹہ برش کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے دماغی امراض کے نتیجے کے اندر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اور روزہ جو ہے اچھا ان کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو جن کو دماغی یا نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اچھا روزہ جو ہوتا ہے وہ ایک تو سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے، دوسرا ڈسپلن پیدا کرتا ہے. ایک تو روحانی طور پہ مطلب جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ ظاہر ہے 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا. ٹھیک ہے. نماز کی بھی ٹائمنگ ہوگی، وہ اس کے اندر ایک ڈسپلن آئے گا. ٹھیک ہے. اور جو سیلف کنٹرول ہے وہ بھی اس کے اندر، وہ جو کیمیکلز ہم نے ذکر کیے کیمیکل بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کا ریلیز جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، اس صورت میں پیدا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی زیادہ انفارمیشن دی ہے. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ محمد جمیل چشتی صاحب. بہت شکریہ جناب، آپ لاسٹ ٹائم بھی ہمارے پاس موجود تھے اور آج سیکنڈ ٹائم آپ یہاں پہ آئے. اس کے علاوہ علامہ مفتی محمد طیب کفیل الازہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسپیشلی جو ہے وہ اسلام آباد سے یہاں پہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. اور آپ کا بھی بہت شکریہ، لاسٹ ٹائم بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو علامہ جمیل صاحب سے نعت بھی کلام بھی سنیں گے اور اس کے اوپر باقی باتیں بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں ایس ایف ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان. وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں، آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں. پچھلے سال ایس ایف ٹی وی کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر ایس ایف ٹی وی لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام. اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے. اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک. تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان، آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ صرف ایس ایف ٹی وی پر. وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں، آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں. پچھلے سال ایس ایف ٹی وی کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر ایس ایف ٹی وی لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام. اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے.
اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان، آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ، صرف SF TV پر۔ وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں، آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں۔ پچھلے سال SF TV کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی، اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر SF TV لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان، جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام، اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ، جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے۔ اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان، آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ، صرف SF TV پر۔ SF TV اس بار اپنی اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان میں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے کچھ الگ، جس میں جیتنے والے خوش نصیبوں کے لیے ہوں گے SF TV کی جانب سے شیلڈز، سرٹیفکیٹ اور دیگر قیمتی انعامات۔ جی ہاں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے مقابلے حسن کرت، مقابلے حسن نعت، کوئز کمپٹیشن اور اسپیچ کمپٹیشن۔ تو دیر مت کریں، دیے گئے نمبر پر ابھی رابطہ کریں اور بن جائیں اس پروگرام کا حصہ۔ اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان کو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے SF TV چینل کو YouTube پر سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں۔ وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخوان کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی ساعتیں، آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں۔ پچھلے سال SF TV کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبت۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SF TV کی اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان، اور بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے، جس طرح پہلے میں نے بتایا، محمد جمیل چشتی صاحب، اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا کوئی کلام شامل کریں اور پروگرام میں، تاکہ تھوڑا سا مزہ آ جائے آج، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے ماشاءاللہ آپ آئے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پچھلی دفعہ اور اس دفعہ کچھ آپ کو تبدیلیاں نظر آئی ہیں ماشاءاللہ سے، اور کیا کہیں گے SF TV کی اس کاوش کو؟ آپ کے اسٹوڈیو کو، آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، آمین۔ بہت خوبصورت اور بالکل زمین آسمان کا فرق ہے جناب۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت۔ تو کیا سنا رہے ہیں آج، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ پنجابی کلام کے چند اشعار جی آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ بسم اللہ۔ مصطفیٰ دی دعا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا
نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا اور گل نہیں بندی میری اودی رحمت بنا گل نہیں بندی میری اودی رحمت بنا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا اور چل پئی دی ٹھنڈی ہوا چل پئی دی رحمت دی ٹھنڈی ہوا چل پئی دی رحمت دی ٹھنڈی ہوا میرا دام جدوں تر بتر ویکھیا میرا دام جدوں تر بتر ویکھیا اور مکیاں نے او دو جدوں دا او در ویکھیا سائلاں نے جدوں دا او در ویکھیا اور سور میرے مقدر دا کھاتا گیا سور میرے مقدر دا کھاتا گیا سور میرے مقدر دا کھاتا گیا کملی والے جدوں رخسار امجد اور بلال شفیق یہ دونوں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں اور ہم نے ایک گروپ ان کے لیے بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے سیالکوٹ تھیلیسیمیا وارئرز لیو کلب جس کے تھرو یہ خود پیشنٹ ہونے کے باوجود اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کے اوپر ان سے بات ہوگی لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں علامہ مفتی محمد طیب کفیل ازری صاحب ان سے ہم چلتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے کہ سب پہلے تو یہ بتایا تھینک یو سو مچ دوبارہ سے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا لاسٹ ٹائم بھی آپ آئے تھے اور آج بھی آپ آئے ہیں تو کیا آپ کو ایک ڈفرینس نظر آیا یہ بھی بتائیے گا اور ایس ایف ٹی وی کا جو یہ ایک سفر ہے اور جو کنٹریبیوشن ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم باقی چیزوں میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن رمضان ٹرانسمیشن اور نعت کے حوالے سے اسپیشلی ہم جو یہ کاوش کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً پہلی دفعہ جب میں آیا تھا تو اس وقت بھی خوبصورتی نظر آ رہی تھی خوبصورتی
انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے. صحیح صحیح. مکان کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایسا ہی ایسا ہی. تو خوبصورتی کس کے ساتھ آتی ہے؟ انسانوں کے ساتھ. بالکل صحیح بالکل. تو آپ اس وقت بھی خوبصورت تھے، ابھی بھی خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرے. آمین. باقی جو فزیکلی آپ بتا رہے ہیں تو یقیناً یہ قابل تحسین ہے، کیونکہ یعنی کہ سیالکوٹ لیول پہ اتنے سورسز نہ ہونے کے باوجود الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یس آئی انڈرسٹینڈ بٹ آئی وانٹ ٹو سے یو سم تھنگ ڈفرینٹ. وٹ کہ فزیکلی جب آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیسا جو ہے نا ابھی جو ہے نا سارے کے سارا نظام کیسا ہے، چیزیں جو ہے نا نہیں آئی ہیں ان میں سے، تو یقیناً دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا. جی مسلمان ہے تو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا معیار کے مطابق ہو. بالکل صحیح. تو ابھی یہ جو آپ نے اس میں امپروومنٹ مزید لے کر آئے ہیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے والا خراب تھا، پہلے والا بہت خوبصورت تھا، اب یہ اس سے بھی زیادہ آگے کا جو ہے نا ایک نیا فیز ہے، بہتری سے بہتری ہے. تو مزید جو بھی نئی نئی چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی کی جو نئی چیزیں ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے بھی کوئی معاون اور مددگار عطا فرمائے ٹیکنالوجی میں بھی. ٹھیک ہے. باقی جو فزیکلی موڈ جو ہے اگر امپروومنٹ اگر لے کر آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے جو ہے نا فرینڈس اور جو ہے دستیاب کرے جو کہ اس سے بھی بڑے پیمانے کے اوپر آپ جو ہے نا اس کو لے کر آئیں. تو ماشاءاللہ ہر چیز جو ہے نا خوبصورت ہے، چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے نا برس رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا یہاں پہ یہ آپ فرمائیے کہ جس طرح رمضان چل رہا ہے اور رمضان میں روزے تو ہم رکھتے ہی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو روزے کے ساتھ ساتھ باقی اعمال میں تھوڑی سستی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نماز کی بات کریں تو روزہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم سستی کر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے، اس حوالے سے فرمائیے گا. ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے نا آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں نماز اور روزہ اگر دیکھا جائے نا تو نماز اسلام کے جو ستون ہیں، جو بنیاد ہے، قواعد ہیں، اساس ہے، اس میں سے یہ تیسرا رکن ہے. یعنی اللہ کی توحید اور رسالت کے بعد نماز. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی چیز کی اساس نہ ہو، اس کی بنیاد نہ ہو تو وہ چیز وہ ڈھانچہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہی بات ہے کہ جب ڈھانچہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے تو اگر آپ اس کو اگر شریعت کی روح سے لینا تو اس میں دو اوپینین ہیں، دو رائے ہیں کہ وہ شخص جس نے روزہ رکھا نماز نہ پڑھی. صحیح. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ایک وہ ہے کہ روزہ رکھا نماز نہ پڑھی یا روزہ رکھا لیکن نماز میں لیٹ ہو گئے. تو یہ مختلف جو ہے نا وہ چیزیں ہیں. اگر پہلی چیز کی طرف ہم آئیں کہ روزہ رکھا نماز نہ پڑھی، تو اس میں اگر ہم شریعت کی روح سے دیکھیں تو امت کے دو اوپینین ہیں، لیکن میجورٹی کا جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو جو ہے نا بتا دیتا ہوں. لیکن پہلے دیکھیں کہ جب نماز وہ جو کہ بنیاد ہے اسلام کی، اگر اس کو گرا دیا جائے تو اعمال آگے بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک. بنیاد کو آپ نے گرا دیا نا. یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے جو دلیل لیتا ہے کہ جس نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے عصر کی نماز نہ پڑھی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا. اب یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی اس کا عمل ضائع ہو گیا، تو یہ ضائع ہونے کا فقد حبط عملہ، تو یہ الفاظ ہیں عربی کے، یعنی اس کا عمل ضائع ہو گیا. جب عمل ضائع ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو بھی کوئی کام کرے گا نیک تو وہ ضائع ہو گیا، وہ بے سود چلا گیا، وہ قبولیت کے درجے میں نہ آیا، وہ قبول ہی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر
ایک بندے نے روزے رکھے نماز نہ پڑھی تو اس کے روزے ہی قبول نہیں ہیں، اس کے روزے ہی قبول نہیں ہیں. تو یہ مینورٹی کا جو ہے نا اوپینین ہے. سو اگر آپ میجورٹی کی طرف جائیں امت مسلمہ کی تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن نے، اسلام نے نماز کی فضیلت کو بہت ہی زیادہ بیان کیا ہے، یہاں تک کہ اس کو بنیاد قرار دیا ہے، اساس قرار دیا ہے اسلام کی. ٹھیک ہے، تو یہ گروہ، میں ان کا نام نہیں لیتا، بس ایک اوپینین ہے. ٹھیک ہے، تو جنہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ روزے رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے روزے بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن میجورٹی کیا کہتی ہے، اکثریت امت اسلامیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نماز کی فضیلت اس کا انکار نہیں ہے، وہ دین کا ستون ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر پریشان حال ہیں تو پریشانی کی حالت میں کیا کریں؟ آپ نماز ادا کریں، نماز سے مدد حاصل کریں. اللہ سے آپ کو نماز چھوڑنے کا بالکل کوئی موقع میسر نہیں ہے اسلام میں. بالکل کوئی بھی فری ہینڈ نہیں ہے. اللہ سے مدد مانگنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے. کہتے ہیں کہ مختصر اس مسئلے میں کہ میجورٹی کے نزدیک اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. کس کا؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. اگر اس نے نماز کا سرے سے ہی انکار کر دیا تو پھر وہ کافر ہوگا. اسی لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا کہ ہمارے درمیان اور غیر مسلمانوں کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق ہے نماز کا. جس نے اس کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اب کافر ہو گیا سے مراد یہاں پر جو ہے، یہاں پر بھی وہ سپورٹ لیتے ہیں پہلا گروہ کہ فقط کافرہ کے الفاظ آئے ہیں، اس لیے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا. وہ کافر ہے جس نے نماز نہ پڑھی، روزہ رکھ لیا، فقط کافرہ. ہم کہ یہ کہتے ہیں، میجورٹی امت اسلامیہ کی یہ کہتی ہے فقط کافرہ سے مراد یہ ہے کہ جو اطاعت ہے وہ مسلمانوں کی شان ہے. اطاعت ایمان کا حصہ ہے اور مسلمانوں کی شان ہے، اور جو نافرمانی ہے وہ کافرانہ شیوا ہے. تو اس لیے جب وہ اللہ کی اطاعت نماز نہیں پڑھتا تو وہ متشابہ ہو جاتا ہے، وہ مشابہ ہو جاتا ہے کافر کے، کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت نہ کی. جب اللہ کی عبادت نہ کی، نافرمانی کی، نماز نہ پڑھ کے، تو وہ اس کا عمل کافروں کے مشابہ ہو گیا. فقط کافرہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا عمل جو ہے نا کافروں کے مشابہ ہو گیا، نہ کہ وہ خود کافر ہو گیا. تو یہ ایک بنیادی ایک مفتی صاحب یہاں پہ ایک سوال بڑا پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن بہت دفعہ ہم نماز کو اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ابھی پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا. بہت دفعہ قضا ہو جاتی ہے نماز انسانوں سے. تو ابھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز نہ پڑھی، جو ایک گروہ ہے، میجورٹی تو ہے لیکن گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یقیناً دیکھیں کہ وہ بھی تو انہوں نے بھی تو اسلام کے قوانین سے، احادیث سے جو ہے نا اس چیز کو پیش کیا ہے. کیونکہ اگر ہم اپنی مسجدوں کی حالت دیکھیں، رمضان میں تو ہمیں چلے نظر آتے ہیں، لیکن ویسے اگر ہم مسجدوں کی حالت دیکھیں اور مسلمانوں کی تعداد دیکھیں تو ہمارے میں تو 80% سے زیادہ لوگ جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایسی اب یہی دیکھیں نا کہ ہم نے نماز کو چھوڑا ہے. نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے جتنی بھی کمیاں ہمارے اخلاق میں اور ہمارے وجود میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں آئی ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی اطاعت کو، جو کہ بنیاد تھی اسلام کی، ہم نے اس کو گرا دیا ہے. اب جب اسلام کی بنیاد کو گرا دیا تو ہم ان چیزوں سے محروم ہو گئے جو اسلام کی برکت سے ہمیں رحمتیں ملنی تھیں اور برکتیں ملنی تھیں، نوازشیں اللہ کی طرف سے ہونی تھیں، اور ہمارا گھر امن اور سکون کا گہوارہ بننا تھا. تو اس سے تو ہم محروم ہو گئے.
تو یہ تھا پہلا آپ کا شرعاً جو ہے آپ کے سوال کا جواب. دوسرا جو لیٹ ہو جاتا ہے تو لیٹ ہونے والے شخص کے لیے یہی گزارش ہے کہ وہ ایسا شخص اس نے اگر دوام حاصل کرنا ہے نماز کے اوپر تو وہ کوشش یہ کرے کہ پہلے سے ہی باوضو رہے، پہلے سے ہی باوضو رہے. یہ ایک فارمولہ ہے کہ جب وہ پہلے سے ہی باوضو رہے گا، تیار رہے گا، ایک تو یہ ہوگا کہ وہ نماز کی خاطر وہ انتظار کر رہا ہے اور اس کا وہ ثواب پا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ باوضو ہے تو اس کے لیے یقیناً یہ راستہ کھل جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ لے گا. اب جب ایک وہ بندہ کہ جس کے پاس وضو ہی نہیں، جس نے وضو ہی نہیں کیا تو وہ سست ہو جائے گا. تو بہترین فارمولہ یہ ہے کہ وہ باوضو رہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب حالت جنابت میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے غسل کیے بغیر تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی دیکھیں، غسل کیے بغیر روزہ جو رکھ لیتا ہے اس کا روزہ ہو جاتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسے شخص کے لیے پھر ضروری ہے کہ نماز فجر سے پہلے وہ غسل کر لے، لیکن کچھ احتیاط ہیں وہ لازمی رکھیں. مثلا غسل جنابت میں ہم جو غرارہ، جی آپ نے پوچھا کہ وہ شخص جس نے حالت جنابت میں تھا اور روزہ رکھا تو اس کا کیا حکم ہے؟ مطلب آپ کا بات کرنے کا آئی تھنک یہ ہے کہ کیا ہے کہ اس کے روزے کے اوپر اثرات پڑیں گے یا نہیں. جی دیکھیں، ایسے شخص کے لیے فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ اس کا روزے کے اوپر کوئی اثرات نہیں پڑیں گے. روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ جو ہے نا وہ احتیاط ہے. مثلا جب وہ فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے جب وہ غسل کرے تو جب وہ غرارہ کرے تو بہت نیچے پانی نیچے حلق میں نہ جائے، کیونکہ اگر وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ پھر فاسد ہو جائے گا. اس لیے جب ناک میں پانی ڈالے تو احتیاط کے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ آگے پانی کو نہ ڈالے تاکہ جو ہے نا اس کا روزہ فاسد نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی صاحب ابھی ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف دوبارہ ہم آئیں گے. جی رخسار کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک. اچھا سب سے پہلے تو یہ بتاؤ، جس طرح ابھی میں بتا رہا تھا کہ سیالکوٹ تھیلیسیمیا وارئرز لیو کلب جو ہم نے بنایا ہے، تو آپ خود بھی ایک تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں. جی بالکل. تو اس کلب کے ساتھ کام کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے فی الحال تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں اس گروپ کو کنٹینیو جاری رکھوں اور انشاءاللہ اس گروپ کا حصہ رہوں. اور ویسے پہلے جیسے ہم ویٹ کرتے رہتے تھے کہ کوئی عید آئی ہے یا کوئی تہوار یا کوئی بھی فنکشن وغیرہ ہوتا تھا نا، تو ہم ویٹ کرتے تھے کوئی آئے ہمارے لیے اور کچھ کرے. آج کل ہماری سچویشن یہی ہوتی ہے کہ ہم خود کسی کے لیے، ہم اپنے پیشنٹس کے لیے ہی کچھ کر لیتے ہیں، نہ ہم کسی کا ویٹ کرتے ہیں. ہم اپنے لیے اپنی پاکٹ منی سے اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور اپنے ہی بچوں کے لیے چیزیں لیتے ہیں اور انہی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اچھا رخسار، ہم تھیلیسیمیا کے حوالے سے بڑی روزانہ ہماری بات چل رہی ہوتی ہے، ہم لوگوں تک اس بیماری کے حوالے سے میسیجز پہنچاتے ہیں. آپ خود ایک تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہو، بحیثیت تھیلیسیمیا پیشنٹ آپ کی کیا جذبات ہوتے ہیں؟ اور اتنی لائف کتنی ایج ہو گئی ہے آپ کی ماشاءاللہ سے؟ میری ماشاءاللہ سے 22 ایج ہو گئی. 22 ہو گئی ہے. اور ویسے لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی ایج صحیح نہیں بتاتی ہیں. نہیں میرا اوریجنل. تو اب تک جو آپ کا رہا ایکسپیرینس کہ تھیلیسیمیا کے ساتھ آپ لڑ کے یہاں تک پہنچی ہو، جاب بھی اب کر رہی ہو ہمارے پاس سندس فاؤنڈیشن میں، تو کچھ تھوڑا سا بتاؤ کہ کیا کیفیات ہوتی ہیں، کس طرح سے کیا چیزیں فیلنگز ہوتی ہیں اس میں؟ فیلنگز پہلے جب چھوٹے تھے تب ماما پاپا بتاتے تھے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو تب تو اتنی ہے ہمیں سمجھ نہیں ہوتی تھی. لیکن جیسے جیسے بڑے ہوئے تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے ہماری اسٹڈی کافی جو ہے نا پیچھے رہ جاتی تھی، کیونکہ اکثر سم ٹائم بلڈ نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں کافی سفر کرنا پڑتا تھا. اور میرا تو بلڈ گروپ ہے بھی او نیگیٹو، تو مجھے تو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا اس میں. تو میرے کافی چھٹیاں ہو جاتی تھی اسکول سے، اور جب آپ کو پتہ ہے ایک دن بھی چھٹی کر لینا تو آپ کا ایک ویک کا کام پینڈنگ پڑ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پہلے تو میری اسٹڈی بہت زیادہ جو ہے نا متاثر ہوئی ہے. اور دوسرا ایج، اب میں 22 کی ہوں، لیکن سب کو بتاؤں گی میں 22 کی ہوں، میں سچ میں بتا دیتی ہوں، اور دوسرے میری ایج کم کر دیتے ہیں، بلیو نہیں کرتے. ہماری ایج جو ہے نا، ہماری ہائٹ اور ہمارے بونز وغیرہ وہ کافی کم گروتھ کرتے ہیں. اچھا، آپ بیماری کے ساتھ ساتھ ایک تو ان بچوں کے لیے بلڈ کا انتظام بھی کرتی ہیں. بالکل، ہماری بی ڈی ایس کا حصہ ہیں. اور میں تو اپنے سارے فیلوز کو بھی یہی کہتی ہوں کہ ہمیں نا خود کو تھوڑا رکھنا چاہیے پیورٹی پہ، کہ ہمیں
خود کو فیل نہیں کروانا چاہیے کہ ہم جو ہے نا بیمار ہیں. بس ٹھیک ہے, ہاں فیل ہو جاتا ہے سم ٹائم, کچھ ایسے موقعز آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے نہیں یار وہ ہمارے لیے ہم ان کی طرح ہوتے تو ہم بھی یہ کر لیتے, لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے جس حال میں بھی رکھتے. اچھا, اس بیماری کے باوجود اب آپ باقی لوگوں کی مدد کر رہی ہوتی ہیں کلب کی وجہ سے بھی. ہمارے پاس کلب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں, ٹریجرر تو آپ ہیں, تو یہ ان سے بھی ہم پوچھیں گے کتنی ایکٹیویٹیز کی ہیں, اور جو ایکٹیویٹیز آپ نے کی ہیں وہاں پہ ان بچوں کو جا کے سلمز میں آپ لوگ گئے, میں آپ کے ساتھ تھا, اور یہاں پہ سویٹ ہوم تھا, یتیم خانہ, وہاں پہ بچوں کو دیکھ کے کیا محسوس کیا؟ وہاں پر بچوں کو دیکھ کے جو سویٹس ہوم والے بچے تھے ان کے تو پیرنٹس ہی نہیں تھے, مطلب کسی کی مدر تھی اور کسی کے فادر نہیں تھے, اور کسی کے فادر تھے اور مدر نہیں تھی, اس طرح کر کے تھا. تو ان کو یہ دیکھ کے سب سے پہلے تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیرنٹس ہمارے سر پہ ان کا سایہ ہے, اور ان کی وجہ سے ہم آج یہاں پر ہیں, کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ یہ سفر کیا ہے. انہیں بچپن سے لے کے جب ہم 6 ماہ کے تھے, سال کے تھے کوئی, اور کوئی 4 ماہ کا تھا, اس طرح لے کے چلتے گئے, اور اب ماشاءاللہ ہماری ایجز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, تو یہ صرف ہمارے ماں باپ پاپا کی وجہ سے ہی ہیں. صحیح. چلتے ہیں بلال کی طرف. سیکرٹری ہیں آپ, جنرل سیکرٹری ہیں, اور آپ بتاؤ کتنی اب تک ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں آپ؟ باقی ہم نے ابھی تک جو ہے نا 18 to 19 ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں ہم لوگ. ہاں, سب سے زیادہ کس ایکٹیویٹی میں مزہ آیا؟ ہمیں ہر ایکٹیویٹی میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے. ہم جب ویسے ہم باہر جاتے ہیں, ایز اے پیشنٹ میں بتا رہا ہوں, باہر جاتا ہوں تو جب واپس آتا ہوں بہت تھکا ہوتا ہوں, اور سب گھر پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ یہ تھکا ہوا آیا ہوا ہے. جب میں ایکٹیویٹی سے جاتا ہوں بہت فریش ہو کے جاتا ہوں, تو وہ جو ہمت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتے ہیں. مزہ آتا ہے, مطلب لوگوں کو ہیلپ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ خود بھی پہلے ہمارے لیے کوئی کرتا تھا, اب ہم لوگوں کے لیے کرتے تھے, وہ اس چیز کو میں بڑا جو ہے نا. اچھا یہ بتاؤ, یہ جو ایکٹیویٹیز آپ لوگ کرتے ہیں, یہ ارینج کرتے ہیں, یہ اپنی پاکٹ منی میں سے کرتے ہیں یا کہ کس طرح سے؟ یہ پاکٹ منی سے بھی ہوتی ہیں اور اسپانسرز بھی ہوتی ہیں. جیسے کہہ لیں کہ پچھلی ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز ہم نے کی ہیں اپنی پاکٹ منی سے بھی. میں اس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ گھر میں بھی جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں, اور اپنے محلے والوں کو بلا کے اور ان کو ان میں چیزیں تقسیم کرتے رہتے ہیں. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست بات ہے. ایک پیشنٹ ہونے کے باوجود خود بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے ہر 15 دن کے بعد, مہینے میں 2 دفعہ, اور اتنی تکلیف کے باوجود پھر کسی دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا اور ان کے لیے مدد کرنا, ہیٹس آف ٹو یو. کیا کہنا چاہو گے؟ بہت سارے لوگ آپ کو اس پروگرام کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. رخسار, آپ کیا کہنا چاہو گی اپنے فیلوز کو جو کہ آپ کی ایج فیلوز ہیں, اور جو ٹھیک بھی ہیں, جو بالکل ٹھیک ہے, اور وہ بھی جو آپ کے اور پیشنٹس بھی ہیں, آپ کے پیغام کو سن کے ہو سکتا ہے ان میں بھی اس طرح کا جذبہ پیدا. پہلے تو میں اپنے جو تھیلیسیمیا فیلوز ہیں, مطلب جو میرے ساتھ بلڈ وغیرہ لگواتے ہیں, میری فرینڈز ہیں, اور باقی سارے بچے ہیں, مائیں ہیں, ان سب کو تو یہی کہوں گی کہ پہلے آپ سب سے پہلے اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرو. کیونکہ اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہو نا تو آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ کام آ ہی جاتی ہے. بالکل. اور تعلیم حاصل کرنے والا انسان نا پیچھے نہیں رہ سکتا. بالکل صحیح. اور میں سب پیشنٹ سے بھی یہی ہر ٹائم میں جب بھی جاتی ہوں نرسنگ میں اکثر چکر لگاتی رہتی ہوں نا, تو میں سب ماؤں کو یہی کہتی ہوں, آنٹی آپ انہیں پڑھایا کریں. کچھ مائیں کہتے ہیں نہیں یہ بچہ ہے, بیمار ہے, تھک جاتا ہے, اسکول نہیں جایا جاتا ہے, ٹیچرز ایسے کرتی ہیں ویسے کرتی ہیں, لیکن یہ سب ماں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. پیرنٹس جو ہے نا بچوں کو اس طرح کے ٹریٹ کرتے ہیں. میں جی بالکل BA کر رہی ہوں ابھی فی الحال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بلال آپ؟ جی آپ بھی کر رہے ہو اسٹڈی؟ تو فی الحال میں نے اسکپ کی ہوئی ہے, میں ابھی امپورٹ ایکسپورٹ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا, بزنس کرتے ہو؟ ماشاءاللہ جی. اچھا, اور باقی جو میرے دوسرے فیلوز ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی ہوئی ہے. میں ان سب سے گزارش کروں گی کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان ہے, اور رمضان میں بہت کم بلڈ ڈونیٹ کرنے والے ہوتے ہیں, اور تھیلیسیمیا کے بچے تو ایسے ہیں کہ جن کو بلڈ لگنا ہی لگنا ہے, چاہے ان کے لیے رمضان آئے, چاہے عید آئے, چاہے کوئی بھی تہوار آ جائے. ان کو تو سب سے زیادہ خوشی بلڈ لگوا کر ہی ہوتی ہے. تو ان سب سے یہی گزارش کروں گی کہ جتنا ہو سکے اپنے فرینڈ سرکل میں یہ بات پھیلائیں کہ رمضان میں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن میں آ کے بلڈ ڈونیٹ کریں. اور دوسرا جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے تو بہت سارے لوگوں نے صدقہ زکوٰۃ دینا ہے, اور اگر کچھ لوگ صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر ایک نہیں دیتا, تو فطرانہ تو سب ہی نکالتے ہیں. صحیح. تو جو فطرانے کا 100-200 بھی ہے نا, وہ بھی کم سے کم سندس فاؤنڈیشن میں جمع کروا دے, تاکہ ہم جو مجھ جیسے ہزاروں بچے ان سب کی ہیلپ ہو سکے. کیونکہ ہمارے لیے تو یہاں پہ
ایک سوئی بھی جو ہے نا مفت ملتی ہے ہمیں اس کے بھی پیسے نہیں دینے پڑتے. تو یہ صرف ان سب کے تعاون کی وجہ سے ہوتا ہے. تو میں ان سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اپنی زکوٰۃ صدقات جو ہے نا وہ سندس فاؤنڈیشن میں جمع کروائیں تاکہ ہم سب کی نا لائف سیو رہے. صحیح. ملا کیا میسج دو گے آپ, کیا کہنا چاہوں گے؟ جی میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ سندس فاؤنڈیشن جتنا ہمارے لیے کرتا ہے, میں نے ابھی تک کوئی ایسا جو فاؤنڈیشن ہے یا کچھ بھی NGO میں نے ایسی نہیں دیکھی. یہ ہمیں سب کچھ آلموسٹ ہمیں ٹرپ بھی کرواتے ہیں بلڈ کے علاوہ بھی, اس کے علاوہ بھی ہمیں انٹرٹینمنٹ کافی ملتا ہے یہاں سے. تو یہی میں کہوں گا جو نارمل اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے سندس فاؤنڈیشن میں ڈونیشن دے, جو بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم جیسے بھی آپ کے نارمل لائف کو جو ہے نا کر سکیں. بالکل, بہت شکریہ بلال, بہت شکریہ رخسار. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ جن کو ہر 15 دن کے بعد بلڈ لگتا ہے. ساری زندگی جو ہے وہ دوسروں کے بلڈ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود یہ لوگ دوسروں کے لیے مدد کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور ان کے حوصلے کو میں سمجھتا ہوں کہ میں داد دیتا ہوں, اور ہم کوشش کرتے ہیں ان بچوں کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں لے کے آتے ہیں تاکہ ان کو باقی لوگوں کی تکلیف کا جب احساس ہوتا ہے تو پھر اپنی تکلیف جو ہے وہ انسان کو بھول جاتی ہے. جب اپنے سے زیادہ تکلیف کے بندے کو بندہ دیکھتا ہے تو اپنی تکلیف جو ہے بھول جاتی ہے. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس حساب سے مزید تھوڑی سی جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں گے, اور جمیل صاحب سے ہم یہاں پہ کلام بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں SF-TV کی لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان. وہ سحریوں کی برکتیں, افطاریوں کی راحتیں, وہ دسترخوان کی زینتیں, وہ نعمتوں کی بارشیں, وہ روز و شب عبادتیں, وہ برکتوں کی ساعتیں, آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں. پچھلے سال SF-TV کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی, اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر SF-TV لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان, جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام. اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ, جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے. اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک. تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان, آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ صرف SF-TV پر. وہ سحریوں کی برکتیں, افطاریوں کی راحتیں, وہ دسترخوان کی زینتیں, وہ نعمتوں کی بارشیں, وہ روز و شب عبادتیں, وہ برکتوں کی ساعتیں, آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں. پچھلے سال SF-TV کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی, اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر SF-TV لا رہا ہے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان, جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قاری سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جید علماء کرام. اور یہی نہیں بلکہ شہر سیالکوٹ کے نامور ڈاکٹر حضرات بھی بنیں گے ہمارے شو کا حصہ, جو آپ کو بتائیں گے روزے کی افادیت میڈیکل سائنس سے. اور میں ہوں گا آپ کے ساتھ براہ راست روزانہ 3 سے شام 5 بجے تک. تو دیکھنا مت بھولیے گا اسپیشل رمضان لائیو ٹرانسمیشن انعام رمضان, آپ کے پسندیدہ ہوسٹ زاہد خان صاحب کے ساتھ صرف SF-TV پر. وہ سحریوں کی برکتیں, افطاریوں کی راحتیں, وہ دسترخوان کی زینتیں, وہ نعمتوں کی بارشیں, وہ روز و شب عبادتیں, وہ برکتوں کی ساعتیں, آئی ہیں پھر سمیٹ لو رمضان کی سب نعمتیں. پچھلے سال SF-TV کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن انعام رمضان کو آپ نے اپنی محبتوں سے جو پذیرائی بخشی, اس بے پناہ عقیدت کے پیش نظر
SFTV ला रहा है। इस साल भी हमारे साथ शामिल होंगे। मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सनाहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जय्यद उलमाए किराम। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं SFTV की लाइव ट्रांसमिशन इनाम रमज़ान। और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अभी दोबारा हम चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ और सवालों का जो सिलसिला है वो उसको दोबारा से जोड़ते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा कि कौन से ऐसे अमाल हैं कि करने से हम अल्लाह ताला के नज़दीक में आ जाते हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है? करने से हमें अल्लाह ताला की खुशनुदगी मिलती है या हमेशा जो है हम अच्छे काम करते रहते हैं? बिल्कुल। देखिए कि कुरान ने तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वजाहत के साथ बयान किया है। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब फरमा दीजिए कि मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरा रोज़ा सब अल्लाह ही के लिए है। बिल्कुल, बेशक आपको मफ़हूमन बता रहा हूँ, ठीक है, सब अल्लाह के लिए है। तो बंदा मोमिन की जो शान है वो ये है कि वो हर वो काम करे जिसमें अल्लाह की खुशनुदगी मिले उसको। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आपका सवाल कि वो कौन से अमाल हैं जिनके ज़रिए हमें खुशनुदगी मिलती है या हमेशा बंदा इबादत करता रहता है। तो इनमें से चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। वैसे तो इबादत बंदे का एक फ़र्दी अमल है और उसके दिल से इसका ताल्लुक़ है, उसके बातिन से उसका ताल्लुक़ है, उसके अंदर की कैफियत क्या है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नमाज की हम बात कर रहे थे। तो नमाज को जो है ना वो मुस्तकिल पढ़ता रहे, नफली इबादत का जो है वो इह्तिमाम करें और इसके अलावा अल्लाह का ज़िक्र करें, सदक़ात व खैरात करें। ठीक है। सदक़ात व खैरात एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की रज़ा को हासिल करने का एक सबब है। इसमें जैसे हम ये कह सकते हैं कि अहले सियालकोट या पूरे पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ से भी मुसलमान सुन रहे हैं तो वो सुंदस फाउंडेशन को अपना माल, अपनी जान और अपना खून वो दे सकते हैं ताकि अल्लाह की वो खुशनुदगी वो हासिल करें। अल्लाह का कुर्ब हासिल। और इसके अलावा सदक़ात, अतियात और सदका फ़ितर वो दें ताकि जो है ना वो अल्लाह ताला की खुशनुदगी वो हासिल करें। इसके अलावा नमाज़ तहज्जुद का बाकायदा जो है इसमें हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद जितनी भी जो है शरीयत के अहकाम हैं उन पर पाबंदी करे ताकि अल्लाह की वो रज़ा हासिल कर सके। और दूसरा ये है कि वो गुनाहों को तर्क करते, क्योंकि गुनाह जो हैं वो अंदर का सुकून ख़त्म करते हैं, वो बंदे के अंदर बेचैनी पैदा कर देते हैं और बदएतिमादी पैदा कर देते हैं। यहाँ तक कि बंदा अगर ज़्यादा गुनाहों में मुलव्वस हो जाए तो नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अल्लाह ताला और या फिर इस्लाम से उसका एतमाद जाने का ख़तरा होता है। तो ये वो उमूर हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, आखिर पे ये फरमा दी कि बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा रख नहीं सकते या किसी वजह बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, तो उसका कोई फ़िदिया है और वो क्या है? जी जी, देखिए फ़िदिया है, इस्लाम ने बाकायदा इसको जो है ना वो ज़िक्र किया हुआ है। मुख्तसरन ये है कि 1.25 किलो गंदम है सही तो वो दे, या इसको हम ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि और ये आप ये भी फरमा दीजिएगा कि ये जो रोज़ा छोड़ना है ये कसदन तो नहीं है, यानी कि मैं इसकी वजाहत करता हूँ। आपने अच्छी बात की, मैं इसकी वजाहत करता हूँ। पहले मैंने आपको मुख्तसर ये जवाब दिया कि उसका जो फ़िदिया है वो ये है कि 1.25 किलो गंदम है, ठीक है। या फिर ये है कि किसी मिस्कीन को 2 टाइम का पेट भर कर खाना खिला दे, ये उसका फ़िदिया। अब फ़िदिया के जो लोग हैं एक रोज़े का है, ठीक है। अब फ़िदिया के लिए ज़रूरी है कि जो बंदा फ़िदिया दे रहा है कि ये नहीं है कि बंदा नॉर्मल हालत में है और रोज़ा छोड़ दे और फ़िदिया कहे कि मैं इसका हल जो है ना वो पैसे देकर अपनी जान छुड़वा ली जाए। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ये उन अशख़ास के लिए है या उन लोगों के लिए शेख़ फ़ानी है, जैसे शेख़ फ़ानी है तो वो अब ना उम्मीद हो चुका हुआ है,
بڑھاپے کی وجہ سے، تو یہ اس کے لیے یہ فدیہ ہے۔ باقی اگر کوئی نوجوان ہے بیماری کی حالت میں ہے تو یہاں تک ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہے اور اس کو مہینے بعد 2 مہینے بعد بیماری سے ازالے کا یقین ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کرے کہ آرام کے ساتھ وہ روزے رکھ لے۔ اگر فار ایگزامپل وہ گرمیوں میں تھا، بیمار تھا، روزے آ گئے، روزے نہ رکھ سکا، وہ سردیوں میں جا کے روزے رکھ لے، دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی اور وقت میں روزے رکھ لے، یا پھر وہ انتظار کر لے اگر وہ شیخ فانی کے قریب ہے، ٹھیک ہے، جب ہی اس کو موقع ملے تو وہ روزے رکھتا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ شیخ فانی ہو چکا ہوا ہے تو پھر جا کر وہ فدیہ دے۔ ہمارے ہاں ایک برائی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں مطلقاً اگر روزہ چھوڑ دیا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو فدیے میں کنورٹ کر دیں گے، ہم فدیہ دے دیں گے، تو ایسا مناسب نہیں ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت سارے سوالوں کے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیے اور سننے والوں کو اپنے تمام سوالوں کے جواب مل بھی گئے۔ ابھی ہم پروگرام کا کیونکہ آخری ٹائم ہے اور اس کے بعد عصر کی نماز کا بھی وقت ہے، اور ابھی ہم چلتے ہیں جناب پیر صاحب کی طرف کہ آخر پہ جو ہے وہ کوئی ایسا اچھا سا کلام شامل کریں جس پہ ہم اپنے پروگرام کی اینڈنگ کریں، تو کیا سنانے جا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ ابھی سناؤں گا آپ کو اپنا حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ تو چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ جی بسم اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری
حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، اور یہی عاونی یا اللہ ساتھ مت یا اللہ ان کی یا اللہ ان کو عطا یا الہ سب کو جتنے بیمار لوگ خیال رکھنے کی توفیق عطا جی ناظرین، یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہر رمضان سارا مہینے تو کم از کم عہد میں
وہ سحریوں کی برکتیں، افطاریوں کی راحتیں، وہ دسترخواں کی زینتیں، وہ نعمتوں کی بارشیں، وہ روز و شب عبادتیں، وہ برکتوں کی